شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک بابرکت نام سے جس کے قبضے ہماری جان ہے۔ وہ کون سے 5 لوگ ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اسی بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی پھر ان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 کم بخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، بات بات پر اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی دعا قبول ہوتی ہوگی، اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ایک شخص تھا، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی۔ ایک دن اس شخص کی بیوی رو رہی تھی، اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو ہی رہی تھی، وہاں سے ایک بزرگ اللہ والے کا گزر ہوا۔ فقیر اللہ والے نے اس کی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، جب سے اس کمبخت عورت کو میں اپنے گھر لے کے آیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں، صبح کھاتا ہوں، شام کے لیے نہیں ہوتا، شام کو کھاتا ہوں، صبح کے لیے نہیں ہوتا، غریب ہو گیا ہوں، پریشانیوں نے آ گھیرا، دکھوں نے آ گھیرا، ٹینشنوں نے آ گھیرا، مصیبتوں کی لپیٹ میں آ گیا ہوں۔ جب سے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں، جب سے میں نے اپنی شادی کی ہے۔ اس اللہ والے فقیر نے کہا، میاں تمہیں حضرت علی کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی نمازیں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پر مار دیتا ہے، اس کی نماز پڑھی قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے اور رحمت کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال، جان، روزی، رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ پہلا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ دوسرا، شرابی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور تھا، پیسہ اس کے پاس جب زیادہ آیا اس نے شراب پینا شروع کر دیا، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، منہ کے بل زمین پر گرا اور مر گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹی نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا، نہ پوچھو بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ پیارے دوستو، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار، اتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نمازیں بھی اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا، وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی اللہ تعالی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہوں، اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ اب جس شخص کے اوپر اللہ پاک ناراض ہیں، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو بھائیو، خدا را جن جن نوجوانوں کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں تو خدا را اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ چوتھا، سود خور،
سود خور انسان کی پڑھی جانے والی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے جو صبح شام حرام کھاتا ہے، سود تو ویسے ہی حرام ہے جو صبح شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی بھی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں محترم بھائیوں جن کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جائیں گی اور ان کی کوئی نماز قبول نہ ہوگی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی پھر ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ 5 بیماریاں آپ لوگوں کے اندر پائی تو نہیں جاتی کہیں؟ اگر تمہارے اندر یہ 5 بیماریاں ہیں تو انہیں نکال دو، ورنہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ آج ہم نے جو فجر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جب اگلی نماز پڑھنے کو دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نمازیں قبول ہو گئی ہیں۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پر مٹھاس آئے گی۔ جب ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام تمہاری زبان پر رہے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ کہا، جی آپ نے کیا سنا ہے؟ کہا، جی میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا، جی وہ کیسے؟ کہا، میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی خدا را عادت بنا لیجئے، صرف یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ پیارے دوستو، اچھے اخلاق کی عادت بناؤ۔ اچھے اخلاق کی 360 اقسام ہیں، ایک اقسام بھی کسی کو نصیب ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھیج دے گا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ویڈیو دیکھنے والے اور سننے والوں کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے، کیا معلوم کس کی آمین ہماری نجات کا سبب ہو جائے۔